علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب خیر افید کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات ایس ایس کا جو پیپر جو کہ آج یعنی کہ 5/1/2024 کو ہوا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے سارے سوالات اور جوابات ہم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوگی، خصوصاً ان تمام دوست احباب کے لیے جو اسلامیات لیکچررشپ یا اسلامیات ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ایس ایس کا یہ امتحان آج یعنی 5 تاریخ کو 5/1/2024 کو ہوا تھا اور 45 نمبر کے یہ جو ہے نا وہ ٹوٹل اس کے ایم سی کیوز تھے، اور جس میں جو تھوڑا سا میں اس کو ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جتنے بھی سوالات ہیں کے پی کے میں تیاری کرنے والے جتنے بھی دوست جو ابھی نئے تیاری کر رہے ہیں، خاص کر یا نیا جو پیپر دیں گے، ان کو میں گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ سیرت اور تاریخ اسلام کو زیادہ جو ہے نا وہ فوکس رکھے، کیونکہ اس پیپر کے اندر تقریباً جو ہے نا وہ آپ اندازہ لگا لیں تقریباً 35 کویسچن جو ہے نا وہ سیرت کے حوالے سے ہیں۔ 2 یا 3 کویسچن اس میں مصنفین کے یعنی کتابوں کے حوالے سے پوچھے گئے، اور 2 یا 3 سوال اسی طرح سے 3 یا 4 سوال قرآنیات کے حوالے سے تھے، یعنی جیسے سورہ مسجد قباء کا تذکرہ کی صورت وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے جی بلا تاخیر آئیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس کویسچن ہے کہ مواخات کے کیا معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپشن تھے 3، بھائی چارہ، بھائی بھائی، قریبی دوست۔ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے بھائی چارہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا درست جواب ہے۔ اور آگے کویسچن نمبر 2 تھا حضرت جعفر طیار کی شہادت کب ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو آپشن تھے وہ آپشن تھا غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ موتا۔ تو درست جواب اس کا جو ہے نا وہ غزوہ موتا ہے، کہ ان کی جو شہادت ہے وہ غزوہ موتا کے وقت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، موتا۔ ٹھیک ہے جی، تو درست جواب ہے اس کا غزوہ موتا۔ ٹھیک ہے جی، جواب ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو کویسچن ہے وہ ہے کہ نجاشی کے دربار میں تقریر کس نے کی تھی۔ حضرت جعفر ابن طیار، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عمر ابن العاص۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ نجاشی کے دربار میں تقریر کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس آناف کے نزدیک کم از کم جو مہر کی مقدار ہے وہ کتنی ہے۔ تو کم از کم جو مہر ہے وہ ہے 10 درہم، مہر مثل یا 20 درہم۔ تو درست جواب ہے جی 10 درہم، آناف کے نزدیک 10 درہم کم از کم مہر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کہیں پہ غلطی ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا، اور کس کویسچن نے آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کیا تھا، جہاں پہ آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے، وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ٹھیک ہے جی، مسجد قباء کا تذکرہ کس سورت کے اندر آیا ہے۔ سورہ توبہ، سورہ النساء، سورہ انفال۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ النساء جو ہے نا وہ اس کے اندر میراث کے احکامات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور علم وراثت، علم الفرائض کے حوالے سے سارا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اگر سورہ انفال کو دیکھا جائے تو اس میں مال غنیمت، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے انعام کا سارا تذکرہ موجود ہے۔ تو درست جواب جو ہے نا وہ سورہ توبہ اس کا درست جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہمارے پاس اگلا کویسچن ہے کہ کویسچن نمبر 6 ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کب ہوئی، یعنی زکوٰۃ کب فرض ہوئی، 2 ہجری کو، 7 ہجری کو یا 19 ہجری کو۔ تو جو درست جواب ہے جی وہ 2 ہجری ہے، کہ زکوٰۃ 2 سنہ ہجری کو فرض ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہمارے پاس اگلا کویسچن ہے ابو الانبیاء کس کا لقب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابو الانبیاء کس کا لقب ہے۔ تو ابو الانبیاء سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام۔ تو ابو البشر کا جو لقب ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن جو ابو الانبیاء کا لقب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نیکسٹ ہمارے پاس اگلا کویسچن ہے کہ انزال سے کیا مراد ہے، یعنی نزول سے مراد یکمشت نزول، یا یہاں پہ اس کا دوسرا آپشن تھا تدریجن نزول یا آہستہ آہستہ نزول۔ تو یہ دونوں آپشن جو ہے نا وہ آخر والے ملتے جلتے ہیں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے یکمشت نزول۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس جمرہ عقبہ کا دوسرا نام کیا ہے۔ تو جمرہ عقبہ کا دوسرا نام، اس کو عقبہ پڑھنا ہے یا عقبہ پڑھنا ہے، یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جمرہ کبریٰ۔ ٹھیک ہے، جو کہ مکہ کی طرف
آخری جمرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، یدعو الیتیم کے معنی کیا ہیں؟ یتیم کو وہ دھکے دیتا ہے، پیار کرتا ہے، لاڈ کرتا ہے، تو درست جواب ہے اس کا یتیم کو دھکے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ احناف کے نزدیک طلاق رجعی کے بعد سالی سے یعنی بیوی کی جس کو طلاق دی گئی اس کی بہن سے نکاح عدت کے اندر کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے یا اختیاری ہے؟ احناف کے نزدیک یہ جو نکاح ہے یہ بالکل ناجائز ہے، درست جواب یہی ہے۔ احناف کے علاوہ شوافی کے نزدیک یہ نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی تصحیح آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ امام عبداللہ بن یزید کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ عبداللہ بن یزید کی کتاب کا نام، یہاں سے تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 3 کتابیں دی گئی ہیں، اور صحیح البخاری، اسی طرح سے ابو داؤد، اور اس کے بعد ابن ماجہ، اور اس کے اندر ایک چوتھا آپشن بھی موجود تھا، اور وہ چوتھا آپشن تھا امام مسلم کا، ٹھیک ہے۔ 4 آپشن دیے گئے تھے، تو اب یہاں پہ وہ حقیقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن یزید جو ہے نا یہ کس جو ہے نا محدث کا نام تھا؟ تو یاد رکھیے کہ امام ابن ماجہ کا جو پورا نام ہے وہ بنتا ہے ابن ماجہ محمد بن یزید، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن محمد بن یزید قزوینی یہ ان کا پورا نام تھا، تو ابن ماجہ جو ہے نا وہ اس کا درست جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس والذی ینفرد بروایت راو واحد، وہ روایت کی جس کو ایک بندہ روایت کرے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے سے روایت کرے اور روایت کرنے والا بھی ایک ہو، تو اس حدیث کی یہ تعریف کس کے اوپر صادق آتی ہے؟ متواتر نہیں جی، عزیز پہ نہیں، درست جواب ہے اس کا غریب، ٹھیک ہے جی۔ مخرج کے حصوں میں تقسیم کے بعد بقیہ حصوں کو پورا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یعنی جب حصوں کو آپ وراثت کے اندر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر کچھ حصے رہ جاتے ہیں تو ان کے پورا کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کے آپشن باقی تو اب ذہن کے اندر نہیں آ رہے، جو موصول ہوئے ہیں وہ الاول اور الرد، تو ان دونوں میں سے جو درست بنتا ہے وہ اول بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اول کا لفظ یہ زیادہ مناسب ہے اور زیادہ جو ہے نا وہ درست ہونے کے قریب ہے۔ نخبۃ الفکر کے مصنف کا نام علامہ ابن حجر عسقلانی ابن عبد البر خطیب بغدادی، درست جواب ہے ابن حجر عسقلانی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، سورہ جن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ سے مراد کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، تو تفسیر جلالین اور دیگر تفاسیروں کے مطابق سورہ جن میں اَمَّا الْقَاسِطُونَ سے مراد کافر لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ تفاسیر والوں نے ظالم کا لفظ بھی استعمال کیا، ظالم کا آپشن بھی تھا، لیکن کچھ زیادہ تر تفاسیر نے کافروں کو قاسطون کہا ہے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، یہ 2 دفعہ لکھا گیا ہے۔ بہرحال اس کا درست جواب جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 16 ہجری کے اندر یہ ہجری کیلنڈر جاری کیا گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست کے اوپر اس کا اجرا ہوا تھا۔ حروف مقطعات کتنے ہیں جی؟ کافی سارے دوستوں نے کمنٹ کے اندر بھی اور پرسنل میں آ کے بھی مجھ سے پوچھا ہے جی کہ ہم نے گائیڈ کی کتابوں کے اندر تو ملتا ہے کہ مقطعات کی تعداد 29 ہے، لیکن یہاں پہ جو آپشن بن رہا ہے وہ 14 والا درست بن رہا ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ کون سا آپشن درست ہے؟ اچھا، یہاں پہ ذہن حاضر رکھیے کہ بھئی کل جو صورتیں ہیں، صورتوں کے شروع کے اندر، یعنی کل صورتوں کے شروع کے اندر 29 صورتوں کے شروع کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں، لیکن وہ مقطعات کہیں پہ ایک ہی حروف مقطعات 2 صورتوں میں 3 صورتوں کے اندر بھی آیا ہے۔ جیسے آپ الف لام میم کو دیکھیں، یہ سورہ البقرہ کے شروع میں بھی ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہے، تو اب یہ 3 اور 3 6 کاؤنٹ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ 3 ہی کاؤنٹ ہوں گے۔ تو اس طرح کل ملا کے یعنی کہ کامن لے کے آپ یعنی دوبارہ ان کو گنتی نہ کریں، 12 گنتی نہ کریں، بلکہ ایک بار ہی گنتی کریں، تو اس تناظر کے اندر جو درست جواب بنتا ہے وہ 14 کا جواب بنتا ہے، 14 درست جواب ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، بیعت رضوان کب ہوئی؟ ٹھیک ہے جی،
تو بیت رضوان کا جو درست جواب ہے 6 ہجری، 8 ہجری، 6 ہجری اس کا درست جواب ہے جی۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس کویسچن ہے کہ 20 کویسچن نمبر 20 ہے، قرآن میں مہر کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ صداق کا، نحلہ کا، یا پھر اجرن کا؟ تو یہ تینوں لفظ مہر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا درست جواب ہے تمام۔ صفت التفاسیر کے مصنف کا نام محمد علی صابونی، شاہ ولی اللہ، ابن کثیر اور ایک نام کوئی اور تھا۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ محمد علی صابونی کی یہ تفسیر ہے جی، صفت التفاسیر۔ الفوز الکبیر کے مصنف کا نام شاہ ولی اللہ، اس کا درست جواب ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات 5 ہیں اور انہوں نے فوز الکبیر کے اندر اصول التفاسیر بیان کی ہیں۔ شراب کی شرعی عاد کا نام حد خمر، حد سرقہ یا پھر حد لعان؟ تو درست جواب ہے حد خمر۔ چوری کی شرعی حد، تو چوری کی جو شرعی حد ہے وہ حد سرقہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل بیسک سے کویسچن ہے، ان کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابو الام کا معنی کیا ہے؟ جد فاسد، جد صحیح؟ درست جواب ہے جد فاسد۔ سلام قولا من رب الرحیم کس صورت میں ہے؟ تو سورہ یاسین کے اندر یہ موجود ہے، سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ یوم الفرقان سے مراد کون سا غزوہ ہے؟ تو یوم الفرقان سے مراد یوم بدر ہے یا غزوہ بدر اس سے مراد ہے یوم الفرقان سے، ٹھیک ہے۔ اور جو صلح حدیبیہ ہے اس کو فتح مبین بھی کہا گیا ہے۔ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کو حدیث کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ شاذ، غریب، متواتر؟ تو درست جواب ہے جی شاذ، ایسی حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے۔ طویل وزن والی سورت سورہ النساء، سورہ الاعراف، سورہ انفال یا پھر ایک سورۃ الشعراء کا آپشن تھا۔ تو سورۃ الشعراء جو ہے وہ یہ قصیر وزن والی سورت ہے۔ طویل وزن والی سورت کا نام سورہ النساء، جس کی لمبی لمبی آیات اور جس کے اندر لمبے یعنی زیادہ، جن کے اندر مد، شد اور اس کے بعد الفاظ یعنی آیات کے اندر الفاظ کی طوالت، تو یہ سورہ النساء۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ کے اندر ہوئی؟ غزوہ احد، غزوہ بدر یا غزوہ موتا؟ درست جواب ہے جی غزوہ احد، ٹھیک ہے جی۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شاندار طریقے سے لڑائی لڑی تھی۔ مجدد الف ثانی سے مراد احمد سرہندی ہیں، امام غزالی ہیں یا پھر شاہ ولی اللہ ہیں؟ درست جواب ہے احمد سرہندی، ٹھیک ہے جی۔ اور واقعہ کربلا کس سن ہجری کو ہوا؟ 61 ہجری، 65 ہجری یا پھر 70 ہجری؟ درست جواب ہے 61 ہجری۔ امین الامت کا لقب کس صحابی رسول کے لیے ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو ہریرہ؟ درست جواب ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت بھی کہا جاتا ہے۔ جھوٹی روایت کون سی ہوتی ہے؟ موضوع، ضعیف یا مشہور؟ جھوٹی روایت کے لیے موضوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وضع سے، یعنی گھڑنا، من گھڑت۔ تفسیر بالمعصور سے مراد کیا ہے؟ نقل، قیاس یا پھر پہنچانا؟ درست جواب ہے نقل، کیونکہ اس تفسیر کے اندر حدیث مبارکہ اور اقوال صحابہ کو نقل کیا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کس سن ہجری کو ہوا؟ 5 ہجری، 8 ہجری یا پھر 7 ہجری؟ درست جواب ہے 5 ہجری۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ ذوی الفروض کی تعداد یعنی وہ لوگ جن کو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 8، 14 یا پھر 12؟ درست جواب ہے 12۔ ہدایہ، الہدایہ بہت مشہور کتاب فقہ کی، فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب۔ برہان الدین محمد بن علی بن ابی بکر، ٹھیک ہے، ان کا نام اب پورا میرے ذہن کے اندر نہیں آ رہا، حسن بن عمار، یہ جو ہیں
یہ نور الازا کے مصنف ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ نہیں. تو درست جواب ہے جی امام برہان الدین. ٹھیک ہے جی. اولاد نہ ہو تو شوہر کو بیوی کے ترکے میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، چوتھائی، یا بالکل نہیں ملتا؟ اس کو نصف ملتا ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں. اصحاب الاخدود یعنی خندق کے لوگ یا اصحاب خندق کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ سورہ البروج، قمر، سورہ احزاب. درست جواب ہے سورہ البروج کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون. غسیل الملائکہ کس صحابی رسول کا لقب ہے؟ حضرت حنظلہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یا حضرت زبیر ابن عوام. درست جواب ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. عرفات میں اجتماع کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 کو، 10 کو، 11 کو، یا پھر 8 کو. ٹھیک ہے. تو درست جواب ہے اس کا 9 ذی الحجہ کو عرفات کے اندر اجتماع ہوتا ہے. حرف علت کی جگہ پہ دوسرا حرف علت لانا. ٹھیک ہے. یعنی حرف علت الف، اور اسی طرح سے اس کے اندر تھوڑی سی اچھا یہ ہے آپ ذہن کے اندر رکھیں. پچھلے پیپر کے اندر ایک سوال آیا تھا کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلنے کا نام کیا ہے؟ اعلال، ابدال، تقدیم. تو وہاں پہ درست آپشن ابدال تھا، لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ حرف علت کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو حرف علت میں اگر ایک کی جگہ دوسرے حرف علت کو لایا جائے تو اس کو گرامر کی اصطلاح کے اندر اعلال کہا جاتا ہے. الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہے؟ جلال الدین سیوطی، مولانا گوہر رحمان، امام احمد بن حنبل. درست جواب ہے امام جلال الدین سیوطی. بیعت عقبہ ثانیہ کب ہوئی تھی؟ تو یہ جتنے بھی اس کے اندر آپشن دیے گئے ہیں یہ سارے آپشن درست نہیں ہیں. نہ تو 12 نبوی کو ہوئی، نہ 16 نبوی کو ہوئی، نہ 5 ہجری کو، اور ایک اور آپشن شاید 8 ہجری کا دیا گیا تھا. تو اس میں جو درست جواب ہے ویسے وہ 13 نبوی بنتا ہے، کیونکہ پہلی جو بیعت عقبہ ہوئی تھی اس میں 12 نبوی میں ہوئی تھی اور اس میں 12 مرد تھے، اور دوسری جو بیعت عقبہ ہوئی تھی یعنی بیعت عقبہ ثانی وہ 13 ہجری کو ہوئی تھی اور اس میں 70 مرد تھے. لیکن یہاں پہ 13 کا آپشن موجود نہیں ہے. تو جب موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس 13 کے قریب ترین جو آپشن ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ آپشن بنتا ہے 12 کا. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ 12 کو ٹک کر دیتے ہیں. یہی اس کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے نزدیک ترین جو آپشن آپ کو لگے اس کو آپ ٹک کر دیا کریں. تو یہ جو ہے ہمارے 45 سوالات تھے. اگر آپ کو PDF کی فارم کے اندر چاہیے تو آپ کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائیں گے. اور امید ہے یہ پیپر آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. اگر فیمیل کا پیپر انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا اور اس کے بھی سارے سوالات جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یعنی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن SS فیمیل کا جو پیپر چونکہ آج 5/1/2024 کو ہوا تھا وہ بھی پیش کیا جائے گا، اور اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ضرور دیا جائے گا. ویڈیو اچھی لگے چینل پہ رہیں، چینل پہ نئے ہیں لائٹ آف ایجوکیشن وتھ ساجد عباسی کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.